محرم، ربیع اول اور یہ انتقال کا کھانا آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ ہاوڑے ہو جاتے اس میں کیا ہو آپ؟ نہیں، ہم کیوں نہیں کھاتے محرم کا، ربیع الاول کا؟ ان کو بولو میرے بھائی ہم بدعت کی تائید نہیں کرتے رکھتے ہو جی۔ کہتے ہیں کہ کس فرقے سے فرقے سے نہیں بھائی، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ سنت کا مطلب نبی کی سنت، قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ثابت ہو، اور جماعت کا مطلب حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ جس پہ چلے ہوں۔ تو صحابہ کو فالو کرنا ہمارے مسلک کا، ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے ربیع الاول نہیں منایا، محرم نہیں منایا، اس لیے ہم بھی نہیں مناتے۔ اس کے کھانے ہم نہیں کھاتے کیونکہ کھانا کھا کے آپ تائید کر رہے ہو، اس لیے اوائڈ کرتے ہیں۔ باقی جو کھا رہا ہے اس کو کھانے دو، آپ اس کے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہیں کرو بھائی۔ گلے پڑتے جب آپ بحث کرو گے تو گلے پڑیں گے نا، کسی کے پاس گلے پڑنے کا ٹائم تھوڑی آ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے۔ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے، کیا ہو گیا بھائی، ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے، میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے۔ بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میں نے پیدا کیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے، تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم؟ تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا، تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی۔ اصل میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد۔ فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں، لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے۔ اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا، کہے گا میں ایمان لایا، پوری ٹوپی پکڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا، ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا، اس کے بعد نہیں دوں گا۔ تو بہت ٹائم دی اللہ نے توبہ کا۔ میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں، تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی۔ کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کہتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں، جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑے ترچھے ہیں۔ نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا۔ بیگم کہتی میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے ہیں، پیسے نہیں دیتے کبھی بھی، اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا، بات بھی تمیز سے کر رہا ہے، بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا، کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں، بیگم سے بھی اچھے ہیں، انٹیوں سے بھی۔ Oh my God! عورت کو یہ تکلیف ہوگی، پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔